إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز حدیث اچانک ذہن میں آئی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت سے اور اس کے راوی امت کے عظیم محدث ابو ہریرہ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ تعالیٰ سے روایت فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کی فضیلت میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے رحمہ اللہ، اشرف حدیث رواہ اہل الشام، یہ شامی جو راوی ہیں محدثین ہیں ان کی یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے سند کے تمام راوی شام کے ہیں۔ جب راوی ایک ہی علاقے کے ہوں تو وہاں سند کا اتصال ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، جیسے ایک شہر کے علماء آپس میں ملتے جلتے رہتے، مشکل تب ہوتی جب ایک راوی شام کا ہے، دوسرا بغداد کا ہے، تیسرا کوفہ کا ہے، چوتھا مدینہ کا ہے، تو یہ کب آپس میں ملے، کہاں ان کی ملاقات ہوئی اور کس طرح سند کا اتصال ثابت ہوگا۔ تو یہ حدیث شامی راویوں کی روایت سے ہے، اور بقول امام احمد اہل شام کی یہ سب سے عمدہ حدیث ہے۔ اس کی سند کے راوی ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ تعالی جو ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں،
وہ فرماتے ہیں وہ کان اذا رواحت الحدیث جثا علی رکبتیہ، جب وہ یہ حدیث روایت کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل دوزانوں بیٹھ جاتے تھے اس حدیث کے احترام میں۔ جب بھی حدیث روایت کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، اس حدیث کی جو ہیبت ان کے دل میں قائم تھی اس بنا پر اور اس حدیث کے احترام میں۔ اس حدیث میں 11 جملے ہیں اور ہر جملے سے قبل یا عبادی کے الفاظ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے۔ پہلا جملہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دی ہے، تو تم ظلم نہ کرو، ظلم سے بچ جاؤ۔ یعنی ظلم نہ کر کے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے ظلم نہ کرنا، اس پر کاربند ہو جاؤ۔ جب بندے اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ کی رضا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جیسے اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، اور اگر آپ کے دل میں رحم آ جائے، یہ اللہ کا اخلاق ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا۔ یرحم اللہ من عباد الرحماء، اللہ ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحماء ہوں، رحم کرنے والے ہوں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی رفیق ہے یعنی نرمی برتنے والا، اور اپنے بندوں سے رفق پسند کرتا ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، طاق، اکیلا ایک، اور وہ طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو کام کریں کوشش کریں کہ وہ طاق ہو، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اخلاق ظلم نہ کرنا، عدل کرنا۔ فرمایا کہ میں نے ظلم اپنے پر حرام کر لیا ہے، میرا ہر عمل عین عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک بشارت ہمارے لیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرے گا۔ بندوں کے حساب و کتاب میں وہ عدل قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے، ظلم نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، آج عدل ہی عدل۔ لیکن عدل میں جو ہمارے لیے ایک ہیبت ناک پہلو وہ یہ ہے کہ عدل کا معنی ہے جو بندہ جس چیز کا مستحق ہو وہ اس کو عطا کیا جائے، معنی پورا حساب ہوگا۔ ہم دنیا میں انصاف قائم کرتے ہیں، انصاف کا معنی 2 فریق اگر جھگڑ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ انصاف کرتے ہیں، آدھا دونوں کو دے دیں، آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، اختلاف ختم کر دو۔ لیکن عدل کا معنی جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو ملے، جو محروم ہے وہ محروم ہو، اور جو حقدار ہے اس کو وہ شے مل جائے، حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کمال عدل فرمائے گا جب بندوں کے اعمال کا حساب لے گا، مانا جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی ملے گا۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے۔ ظلم تم پر بھی حرام، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم کی سب سے ہیبت ناک شکل شرک، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم جو کائنات کا ہے وہ یہی ہے۔
کہ بندہ اللہ کا شریک مقرر کر لے، اس کے ساتھ شرک کرے، یہ ظلم عظیم ہے۔ لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کا نمیمہ اور چغلی نہ ہو، ظلم نہ کرو، عدل کا رویہ رکھو، انصاف قائم کرو۔ ایک حدیث میں فرمان ہے کہ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے ہے۔ کوئی ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے اندھیروں میں جھونک دے گا، وہاں اندھیرے ہی اندھیرے، تو ظلم پر اور اندھیرے بھر جائیں گے۔ تو ظلم جو ہے کسی بھی نوعیت کا ہو وہ قیامت کے اندھیرے بن جاتے ہیں، اور اللہ کا ساتھ مظلوم کے لیے ہے، اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ مظلوم بندے سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں میں انصاف دلاؤں گا، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تمہاری مدد کروں گا ضرور، کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ۔ اللہ فوری مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت مظلوم کی آہ سننا چاہتا ہے، اس کا تضرع گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، یہ اللہ کو پسند ہے، اور پھر اللہ کی مدد آ جاتی۔ کتنے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، مگر مدد اور قبولیت میں تاخیر ہوئی۔ اللہ کو اپنے رسولوں کا تضرع پسند ہے، ان کا رونا، آہوزاری کرنا، گڑ گڑانا اللہ کی جناب میں پسند ہے۔ تو مظلوم کو بھی فرمایا کہ تیری مدد ضرور کروں گا کچھ عرصے بعد سے ہی، تاکہ تیرا رونا دیکھوں، تیرا تضرع دیکھوں، تیرے صبر کا امتحان لوں۔ ایسا تو نہیں کہ تو تکلیف کی شدت برداشت نہ کر پائے، لوگوں کے غسانے پر جناب مزاروں پر جا رہا ہے، قبروں پر جا رہا ہے، تعویذ گنڈے لے رہے، پانی گھول گھول کے پی رہے، یہ سب دین کے خلاف ہے، ساری عمر ساری چیزیں دین کے خلاف۔ یہ صبر کا امتحان بھی ہے، اور تضرع اللہ کو پسند ہے۔ یہ حدیث کا پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے گمراہ ہو، سب گمراہ ہو تم۔ ہدایت پر کون ہے؟ جسے میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ بہت بڑی گارنٹی۔ اگر ہم ہدایت کو تلاش کریں اللہ رب العزت کے پاس سے، اسی سے طلب کریں تو اللہ ہدایت دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، گمراہی دور ہو جائے گی۔ ضال کا معنی، گمراہ کا معنی یہ کہ تم گمراہ پیدا ہوئے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بے علم تھے، ضال تھے، یعنی گمراہ تھے، راستہ گم تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، بالکل علم سے محروم، علم سے خالی۔ وہ لوگ اس آیت سے محاذرائی کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تو 17 پاروں کے حافظ تھے، 17 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لی، رمضان میں پیدا ہوئے روزہ تھا۔ نہیں، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ حدیث کا عموم، تم سب ضال ہو، راستہ گم، علم سے محروم، علم سے دور، کچھ نہیں جانتے۔ جس کو میں ہدایت دوں گا وہ ہدایت پر ہوگا، تو ہدایت مجھ سے طلب کرو۔ مجھ سے طلب کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو میرا علم کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے اس پر اکتفا کرو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو کہ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ ہدایت کا خزانہ ہے، اسی پر اکتفا کرو۔ یہ قوم، برادری، باپ دادے اور یہ پیروں کے نام اور اماموں کے نام، اگر یہ اختیار کرو گے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے،
حق سے دوری کا راستہ. دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بالکل واضح ہوں. ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، روشن راستے پر چھوڑ کر تمہیں جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے. اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، کوئی خفا نہیں ہے، راستہ بالکل واضح ہے. تو مجھ سے ہدایت طلب کرو. اس کا دوسرا معنی ہدایت کی دعا مجھ سے کرو، ہدایت میں دوں گا. انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو ہدایت کا اختیار ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ جس سے آپ کو محبت ہو اسے بھی نہیں دے سکتے. ابو طالب چچا آپ کا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا آپ کا دفاع بھی کیا، اس کو ہدایت دے سکتے نہیں. ان اباک لفی ضحضاح من النار علی، تمہارا باپ جہنم کے طبقے میں گیا جس کا نام ضحضاح ہے، ضحضاح میں چلا گیا. اور ضحضاح میں بھی قیامت کے روز اللہ کے نبی کی سفارش سے جائے گا. ضحضاح طبقے میں آگ صرف پاؤں کو چھوئے گی، باقی جسم آگ سے محروم ہو، آگ سے خالی ہو. ضحضاح میں چلا گیا تو ہدایت نہیں دے سکتے. اسی دور میں ایک شخص جس کا آپ کو علم نہیں تھا، ٹھوکریں کھا رہا ہے، بھٹک رہا ہے، کبھی غلام بن رہا ہے، کبھی بک رہا ہے. اور کہاں تھا؟ سلطنت فارس میں، آتش پرست جس کی ڈیوٹی تھی آگ جلائے رکھنا، جس کو وہ لوگ سجدہ کرتے تھے. ایک دن دل میں بات آئی، یہ کیسا معبود ہے جس کو ہم جلاتے ہیں؟ ہم جلاتے ہیں تو جلتی، ورنہ نہیں. تو ہماری مدد کی محتاج ہے، معبود تو مدد کرتا ہے. یہ بات دل میں بیٹھ گئی، بھاگ نکلے وہاں سے. اور پھر کہاں کہاں گئے، بھٹکتے رہے، کبھی یہودیوں کے پاس، کبھی عیسائیوں کے پاس. اور بالآخر اللہ نے ان کو مدینہ پہنچا دیا، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ صحابیہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جس کا علم بھی نہیں تھا، بھٹک رہا ہے، بک رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے. اور ایک بندے پر اللہ کے رسول محنت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بستر مرگ پر ہے. آپ چلے گئے، میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں. کان میں پڑھ دو، نہیں پڑھ دو. تو انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا، بیان کرنا آپ کا مشن ہے، حق پیش کرنا آپ کا مشن ہے. لیکن آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی صلاحیت اس حد تک ہے کہ حق کا راستہ دکھا دو. حق دل میں داخل کرنا ہمارا کام، آپ کا کام نہیں. چچا کے دل میں داخل نہیں کر سکے. حضرت سلمان فارسی بھٹکتا ہوا پہنچا، اللہ نے اس کے دل میں حق داخل کر دیا، اور سلمان منا احد البیت بن گیا. میرے گھر والوں، سلمان ہمارے گھر کا ایک فرد ہے. ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، انہوں نے بتایا ہی نہیں. ان سے کوئی پوچھتا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، فرماتے میرے باپ کا نام اسلام ہے. ایسی اللہ نے ہدایت دے دی. یہ دوسرا جملہ حدیث کا، تم سب گمراہ ہو. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، اس کا آغاز خسارے سے، کچھ نہیں جانتا، کوئی علم نہیں. خسارے کو خود دور کرنا. دور کیسے کرنا؟ اللہ کی وحی کے نور سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ خسارہ دور کرنے کا راستہ اور طریقہ کار، اصول 4. تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، اس کے 2 معنی. ایک جو میرا نظام ہے، میری وحی، اسے تھام لو، وہ ہدایت کا خزانہ ہے. دوسرا مجھ سے دعائیں بھی کرو ہدایت کی، میں اس ہدایت کو دلوں میں داخل کروں گا. تیسرا جملہ، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. میرے بندو تم سارے بھوکے ہو، تم میں کھانا پکڑنا، کھانا کھانا کوئی طاقت نہیں.
ہاں جس کو میں کھلاؤں وہ کھائے گا، اور کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ کھانا سامنے پڑا ہو، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ سب میری توفیق ہے، سب تم بھوکے ہو، اور کھانا جس کو میں کھلاؤں گا وہ کھائے گا۔ فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو۔ کہاں تم فلاں داتا اور فلاں گنج بخش ہے، فلاں دستگیری کرتا ہے، فلاں غوث اور فلاں 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 فلاں، مجھ سے کھانا مانگو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر۔ اس کا کیا معنی؟ تم سب فقیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی ولی عہد ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بھی، تم سب فقراء ہو، فقیر ہو۔ سمجھانا یہ مقصود ہے۔ کبھی کسی فقیر نے کسی فقیر سے مانگے؟ سڑک پہ جاؤ، بھکاری پھر رہے ہیں، بھکاری کسی گاڑی والے کے پاس آتے ہیں کہ کچھ دے دو۔ کبھی کسی بھکاری نے بھکاری سے مانگو کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی فقیر۔ تم سارے فقیر ہو، ایک دوسرے سے کیوں مانگتے؟ فقیر کس کے؟ الی اللہ، اللہ کے فقیر، اللہ سے مانگو۔ سب تم بھوکے ہو، جس کو میں کھلاؤں گا وہ کھائے گا۔ فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو۔ چھوڑ دو ان سب کو، کوئی لاہور کی، کوئی اجمیر کی سرکار، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بکواس۔ یہ اللہ بھی ختم، صرف خواجہ ہی دیتے، وہ نہ دے گا تو کوئی نہیں دینے والا۔ بھر دو جھولی میری فلاں، نہیں، مجھ سے کھانا مانگو، جھولیاں میں بھرتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں، رزق میں عطا کرتا ہوں۔ فی السماء رزقکم، تم سب کی روزی ایک ایک دانہ آسمانوں میں میرے امر سے بھی اترتی، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب بھی استعانت کرو اللہ سے کرو، مدد اللہ سے طلب کرو۔ یہ اللہ کے نبی یہ سکھا کر گئے ہیں، اور تم کیا بنے بیٹھے ہو؟ صدقے واری جاتے ہو اور انگوٹھے چومتے ہو۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کی آپ کیا سکھا کر گئے؟ مجھ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے استعانت کرو، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے، اور تم مشکلات کا حل کس سے مانگتے ہو؟ اس شخصیت سے جو مسلح پر کھڑا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میرا قاتل پیچھے کھڑا ہوا، پہلی صف معلوم ہی، علی رضی اللہ شہید کر دیے گئے، پتہ ہی میرا قاتل یہاں موجود ہے، وہ تمہاری مشکلات حل کریں گے۔ تو اللہ، مجھ سے مانگو، مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے استعانت کرو، میں سب کو دوں۔ اور یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، میرے بندو تم سب برہنہ ہو، دنیا میں برہنہ آتے ہو۔ لباس کس کو ملے گا؟ جس کو میں پہناؤں۔ تمہارے اندر کوئی قدرت اور کوئی صلاحیت نہیں لباس پہننے کی، میں پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، کپڑے بھی دوں گا، پانی بھی پلاؤں گا، گمراہی بھی دور کر دوں گا۔ یہ اللہ کیسا کار ساز، ہر کام اس کے ذمے، اور وہ عطا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ یا عباد انکم تخطئون لیلا ونہارا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ کیا چاہیے آپ؟ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، اور سن لو گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کر لو، اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی ضمانت، کیسا وہ غفور رحیم ہے۔ ہماری دنیا بھی اس کے پاس ہے، دین بھی اس کے پاس، آخرت بھی اس کے پاس۔ گناہ ہم کرتے ہیں، معاف وہ کرتے ہیں، تھوڑی سی ندامت پر، پشیمانی پر،
گناہ نہ کرنے کے عزم پر سارے گناہ معاف کر دو. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک لا ابالی. آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو ایک بار مجھ سے استغفار کر لے، سچا استغفار ہو، سرسری نہ ہو، سچا دل سے استغفار ہو، جو جس کی شرائط آپ جانتے ہیں، ایک بار کا استغفار زمین سے آسمان تک سارے گناہ معاف کر دو. کتنی بڑی ضمانت ہے کہ میرے بندو تم گناہ کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، ان کو بخشنے والا کون ہے؟ میں. فاستغفرونی، مجھ سے استغفار کرو، اغفر لکم، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. آگے فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. میرے بندو تم نہ کو میرا نقصان کر سکتے ہو نہ میرا کوئی نفع کر سکتے. ذات کامل و اکمل ہے، نقصان ہونے کا معنی اس میں کمی آ جائے ہرگز نہیں، نفع پہنچانے کا معنی اس میں کچھ اضافہ ہو جائے نہیں. وہ کامل ذات ہے، نہ اس میں کمی آتی ہے، نہ کوئی نقص آتا ہے، اور نہ ایک ذرے کو اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی شان کامل و اکمل. تم میرا کوئی نقصان کرنا چاہو نہیں کر سکتے، مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے. یہ دین پر جو چلتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، میری حمد کرتے ہو، میری ثنا کرتے ہو، اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا میری شان میں. یہ فائدہ تمہارا ہے، میرا فائدہ کوئی نہیں، تمہارا فائدہ. اس عمل سے میں راضی ہو جاؤں، باقی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. آگے اس کے تفصیل اور بھی. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا. میرے بندو اگر تمہارے سارے اول و آخر جو پیدا ہو کے گزر چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی، اگر سارے کے سارے سب کا دل ایک متقی انسان کا دل بن جائے، سب سے بڑے متقی انسان کا، غور کر لو کائنات کا متقی، سب سے بڑا متقی کون ہے؟ اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا متقی کون ہے؟ چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا والوں اگر سارے تم محمد بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان بھی اور جن بھی، سارے محمد بن جاؤ، سب کا دل محمد جیسا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں، میری شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا. ایک ذرے کا. کیوں؟ وہ کامل ذات ہے. یعنی ذرے کا اضافہ تب ہو جو اس میں ایک ذرے کی کمی ہو. کوئی کمی نہیں، کامل و اکمل ذات ہے. اور اس کا معنی یہ بھی کہ نیکی کا تعلق دل سے. ہم اعمال کے ظاہر کو نیکی سمجھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. نہیں، التقویٰ ہاں ہونا فرمایا، تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ کو یہاں دل کی طرف منسوب کیا گیا. اتقى قلب رجل واحد، کہ ایک متقی، سب سے بڑے متقی انسان کا دل سارے دھار لیں تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد. اے میرے بندو تم سب کے سب، انسان بھی جن بھی، اگلے پچھلے سارے لوگ اور جن افجر بن جائیں. افجر کائنات کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر بن جائے، اس کا دل افجر بن جائے، سب سے بڑا گناہ گار، فاجر، کافر، مشرک، سب سے بڑا. ما ناقص ذلک من ملکی شیئا، تو یہ سب مل کر میری بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکیں گے. یعنی دل سب سے بڑے فاجر انسان کا دل بن جائے. چلے فرعون کا نام لے لیں، سب سے بڑا فاجر تھا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، مردود رب اعلیٰ. اللہ نے پکڑ لیا. تو سب سے بڑے فاجر بن جاؤ، یعنی فرعون بن جاؤ،
تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکو گے۔ کیا اس کے خزانے ہیں، کیا اس کی بادشاہت ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألتہ۔ میرے بندو، اگر تم سب کے سب، انسان بھی اور جن بھی، جو پیدا ہو کے جا چکے وہ آ جائیں زندہ ہو کر، آج جو موجود ہیں اربوں لوگ وہ بھی آ جائیں، اور جو قیامت تک اربوں لوگ آنے والے وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں، اور ایک میدان میں سارے جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جن بھی اور انسان بھی، اگلے پچھلے سارے، تخلیق آدم سے رہ کر قیامت کی آخری دیواروں تک پیدا ہونے والے انسان اور جن جمع ہو جائیں۔ فسألونی، مجھ سے سوال کریں، ایک ہی دم کریں، کوئی باری اور ترتیب اور لائن نہیں، اور جو چاہے کریں، زبان کی پابندی نہیں، جو تمہاری زبان اس زبان میں کریں، اکٹھے کریں، ایک ہی دفعہ کریں، اپنی زبانوں میں کریں، جو چاہے مانگیں، اور میں سب کو فوراً دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں۔ تو سب کو دینے کے بعد جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی؟ ایک سوئی کو ڈبو، ایک بحر زخار میں، سمندر میں ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ بے وقوف و احمق ہو تم، کس سے مانگتے، کس کے سامنے جھکتے؟ یہ اللہ کے خزانے، 100 رحمتیں پیدا کی، صرف ایک رحمت دنیا میں اتار دی، اب تک وہی چل رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ ایک ہی رحمت سے دنیا میں سارے کام ہو رہے، ماں کی رحمت، باپ کا پیار، بھائیوں کا پیار، بیوی شوہر کا پیار، جانوروں میں پیار، خیر خواہی، یہ سب ایک رحمت کے تحت ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ ایک رحمت کبھی ختم نہیں ہوئی، کروڑہ سال گزر گئے، کتنی دنیا باقی ختم نہیں ہوگی، تو 99 رحمتیں قیامت کے لیے سنبھال رکھی ہیں۔ کیا اللہ کے خزانے، اور تم کہاں بھولے پھرتے ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ یہ اللہ کے خزانے، اگر سارے اگلے پچھلے لوگ، انسان اور جن، ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور جو چاہے مانگے، جو دل میں ہے، حکومتیں مانگے، بادشاہتیں مانگے، علم مانگے، جو چاہے مانگے، اللہ عطا کرتا جائے، عطا کرتا جائے۔ سب کو عطا کرنے کے بعد کتنی کمی آئے گی؟ ایک سوئی آپ ڈبو لیں سمندر میں اور نکال لیں تو کچھ پانی کم محسوس ہوتا ہے؟ چلے محسوس ہو بھی جائے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ رب العالمین، یہ اس کے خزانے، اس کا پیار، اس کی محبت اپنے بندوں کے لیے۔ آخری جملہ، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فوفیھا ایاکم یا وفیکم ایاھا۔ میرے بندوں، میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں، بس۔ کس کے پاس کتنی دولت ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ وہ گنے جا رہی، فرشتے بھی نہیں گن رہے کتنی دولت ہے آپ کے پاس۔ ایک چیز گنتے ہیں بس کہ اس کی زکوٰۃ پوری دیتے یا نہیں دیتے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دیتے عدل سے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اس کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں دھار دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ آپ کے دل کا توق بن کر ڈسے گا، ڈنگ مارے گا۔ گنجا سانپ، گنجا سانپ وہ ہوتا ہے جس میں اتنا شدید زہر ہو کہ اس کے زہر سے اس کے اپنے بال گر جائیں، اپنے بال جھڑ جائیں، اتنا زہریلا کہ اس کے زہر سے اپنے بال گر جائیں، وہ گنجا سانپ سب سے خطرناک۔ یہ سارا خزانہ، مال اور دولت گنجے سانپ کا روپ دھار کر میدان محشر، جو 50,000 سال کا دن ہے، ڈستا رہے گا، ڈنگ مارتا رہے گا۔ اور اگر مال مویشی ہیں، اونٹ ہیں، گائے بکریاں ہیں،
ان کو سر پہ مسلط کر دیا جائے. اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ وہ بوجھ بھی اٹھاؤ گے. 100 اونٹ ہیں، 1000 اونٹ ہیں، وہ آپ کے سر پہ، وہ بھی اٹھاؤ گے، جان نہیں چھوٹے گی. ہاں زکوٰۃ پیسہ ہم نہیں گنتے، نہ ہمیں کوئی پرواہ ہے، نہ کوئی دنیا کی قیمت. ہاں پیسے کو گنیں گے صرف ایک ہی لحاظ سے کہ زکوٰۃ پوری دیتے ہوئے نہیں دیتے. زکوٰۃ پوری دینی پڑے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا اجدکم یوم القیامہ یأتینی، یہ نہ ہو قیامت کے دن تو میرے پاس آؤ اور تمہارے سر پہ اونٹ سوار ہو، دھاڑ رہا ہو، مجھ سے آ کر کو اغثنی، مجھے بچا لیجئے. میرا جواب سن لو، آج ہی سن لو کہ قد بلغتکم، نہیں اب کچھ نہیں، میں نے دین پہنچا دیا تھا. ہر شے کھول کھول کے بیان کر دی تھی کہ میرا جواب آج ہی سن لو کہ قیامت کے دن مجھے ڈھونڈتے پھرو مدد طلب کرنے کے لیے. شفاعت الگ معاملہ ہے، وہ اہل توحید کا حق ہے، وہ بات کی ہے. لیکن اس وقت میرا جواب کیا ہوگا؟ قد بلغتکم، میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا، تم نے عمل کیوں نہیں کیا، قبول کیوں نہیں کیا؟ میرے بندو انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، جن کو میں شمار کر رہا ہوں، گن رہا ہوں. اعمال کی گنتی ہوتی ان کل اور جز کے ساتھ. صرف نماز نہیں گنی جا رہے، نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہو تو ایک ایک قدم گنا جا رہے. جو قدم اٹھاؤ گے جنت میں ایک درجہ اونچا کر دوں گا، اس قدم کو ٹیکو گے ایک گناہ معاف کر دوں گا. ایک ایک قدم گنا جا رہے. زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کو گنا جا رہے، اجر دینے کے لیے. اعمال گن رہا ہوں، ہر عمل گنتی ہو رہی. ثم اوفیکم ایہا، گن کیوں رہا ہوں؟ تمہیں پوری پوری جزا دینے کے لیے، پورا پورا بدلہ دینے کے لیے. خیر ہو یا شر، پورا بدلہ میں دوں گا. مال نہیں گنتا، لیکن مال کا حق ادا کرتے ہوئے نہیں کرتے وہ گنوں گا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر شربۃ من ماء. پوری دنیا مل کر اللہ کے نزدیک صرف ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی مشرک بے ایمان اور کافر کو ایک پانی کا قطرہ نہ دیتا، ایک قطرہ بھی نہ دیتا. لیکن دنیا کی قدر ہی نہیں، تو جتنا مرضی کماؤ. ہاں کمانے میں تمہاری زکوٰۃ کا حساب دیکھوں گا، ہاں کمانے میں حلال و حرام دیکھوں گا، کیا ذرائع آمدنی، حلال طریقہ یا حرام طریقہ، یہ دیکھوں گا، اس پر نظر ہوگی، اس کو چیک کیا جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولی بہ. جو گوشت اور خون حرام مال سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے. وہ سڑا ہوا نجس گوشت جنت میں جا ہی نہیں سکتا. جنت ٹھکانا پاکیزگی کا، پاکیزہ لوگوں کا، حرام پاکیزگی نہیں. وہ گوشت جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ سب دیکھیں گے. عن مالہ من این اکتسبتہ فیما انفقتہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پہلے ذرائع آمدنی بتاؤ، اگر حرام ہے تو جاؤ جہنم میں، اور اگر حلال ہے اب یہ خرچ کہاں کیا یہ بتاؤ، یہ ثابت کرو، اس کا بھی حساب دو. باقی مال کتنا کماتے ہو، کتنی فیکٹری ہیں، کتنی انڈسٹری ہیں، کتنا بینک بیلنس، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ہمارا دین اس کے مقابلے میں. رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا. لوگوں فجر کی 2 رکعت، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا سے قیمتیں. یہ دنیا تمہاری، یہ اس کی قیمت ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو، فجر کی 2 رکعت ایک طرف ہو. یہ 2 رکعت پوری دنیا پر بھاری. معنی پڑھو. دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا پوری کی پوری ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی.
یہ 2 رکعت ختم نہیں ہوں گی، اللہ ان کو سنبھال کے رکھے گا، اجر دے گا ان کا۔ لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ 4 کلمہ ایک بار کہہ دو، جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی ہے وہاں تک کہ ہر شے سے یہ افضل ہے۔ تو دھوپ کہاں نہیں جاتی، یعنی پوری کائنات سے افضل، کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، توڑ پھوڑ دی جائے گی، مگر یہ ذکر کے کلمات اللہ سنبھال کے رکھے گا، اس کا اجر دے گا۔ اعمال گن رہا ہوں تمہارے، اعمال کی گنتی ہو رہی ہے، سبحان لا حول ولا قوت الا باللہ کنت من کنوز الجنہ، گنتی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے، اللہ بڑا خزانہ ایک تمہارا تیار کر کے جنت میں ڈال دے گا، خزانہ تیار کر کے۔ اس لیے اس کلمے کی گنتی ہو رہی ہے، ایک بار پڑھتے ہو 1000 بار پڑھتے ہو 1000 خزانے، 1,00,000 بار پڑھو گے 1,00,000 خزانے، واللہ اکثر، وہاں کوئی کمی نہیں، کروڑہ بار پڑھ لو کروڑہ خزانے اللہ ڈال دے۔ اس لیے اعمال کی گنتی ہے، روپے پیسے کے لیے، روپے پیسے میں ذریعہ آمدنی دیکھا جائے گا، خرچ کہاں کیا وہ دیکھا جائے گا، اور زکوٰۃ پوری دی یا نہیں دی وہ دیکھا جائے گا۔ تو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں، دنیا نہیں، دنیا کا مال نہیں، صرف عمل وہ گن رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں، اور ثم اوفیکم ایاھا، اور پھر میں اس کی پوری تمہیں جزا دوں، پورا بدلہ دوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر کوئی بندہ ان اعمال میں خیر پاتا ہے، نیک عمل، اچھے عمل، فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد کرے، وہ اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ سلام پھیر کے پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما اپنے اور ذکر کی، نماز سے فارغ ہوئے، سجدے کیے، رکوع کیے، تشہد کیا، قرات کی، ابھی فارغ ہوئے ہی، ایک سواری سے اترے دوسری پر سوار ہونے کی دعا کرنی، اور مجھے ذکر کی توفیق دے، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اپنی عبادت کی توفیق دے۔ تو من وجد خیرا، جو بندہ اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے، اچھے عمل پاتا ہے، فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد کرے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی دین ہے، اس کے فضل کا بار بار ذکر کرے، اس کی توفیق کا ذکر کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اور دوں گا، اور عبادت کی توفیق دوں گا، اور ذکر کی توفیق دوں گا، تمہارے لیل و نہار کو میں نیک اعمال سے سنوار دوں گا اور سجا دوں گا۔ تو تمہارے اعمال کو میں گن رہا ہوں، تم بھی گنو۔ جو بندہ اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے فلیحمد اللہ، اللہ کی حمد کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو خیر نہیں پاتا، شر پاتا ہے، اعمال میں خیر نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کی ملامت کرے، اپنے آپ کو وہ پکڑے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا مواخذہ کرے، اپنے آپ پر ملامت کرے، کیونکہ ہم نے تو خیر و شر کے راستے کھول دیے تھے، کھول کے بتایا کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، اور اگر تم خود ہی جہنم کے راستے کو چن لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما ترکتم من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکتم من شیء یباعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ۔ لوگوں، ہر وہ شے، ہر وہ عمل، عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دی، بتا چکا ہوں میں، اور جہنم سے بچاؤ کا ہر راستہ بتا چکا ہوں۔ جنت میں کیسے جاؤ گے، کیسے پہنچو گے، جنت کا راستہ کیا ہے، میں نے بیان کر دی۔ اب یہ حدیث کسی بندے کے سامنے ہو تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کر سکتا کہ جنت کا پورا پروگرام آپ نے پیش کر دیا، خلاص
کسی اور کی پیروی کا سوچ سکتا؟ تو یہ باپ دادے کہاں سے آ گئے، برادریاں اور قومیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ پیر تم نے کہاں سے چن لیے، وڈیرے اور رئیس کہاں سے چن لیے، اماموں کا انتخاب کہاں سے کر لیا؟ کتنی واضح بات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امۃ ولا خیر ما یعلمہ لہ۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنی قوم اور اپنی امت کو جنت کا پورا راستہ بتا کر، ہر نبی کی ڈیوٹی، جنت کا راستہ سمجھانا، جنت کا راستہ پیش کرنا، ہر نبی کی ڈیوٹی، اور نبی کی ڈیوٹی ادا کر چکا۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان آپ کے سامنے، جنت میں پہنچانے والا ہر راستہ بیان کر چکا، جہنم سے بچانے والا ہر راستہ پیش کر چکا۔ اب کیا چاہیے؟ جنت چاہیے، تو اس راستے پر اکتفا کرو۔ یہ دائیں بائیں گھومنا، یہ باپ دادے اور قومیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ برادریاں کہاں سے آ گئیں؟ خود ساختہ پیر کہاں سے آ گئے کہ ان کی باتوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا؟ کتنا واضح پروگرام دین کا، ترکتم البیضاء، چمکدار راستہ، رات اور دن برابر ہے، نور ہی نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس جو دین آئی ہے روشنی کا مینار ہے، یہ نور ہی نور۔ اس کو چھوڑ کر انسان بہک جائے تو فلا یلومن الا نفسہ، اپنی ملامت کرے، اپنے آپ کی ملامت کرے۔ پروگرام تو پورا پیش کر دیا گیا تھا، راستہ واضح کر دیا گیا تھا، تم نے اس کو اختیار نہیں کیا، نبی کی دعوت سے انحراف کیا، جو نبی کا بیان نور سے بھرا ہوا اس کو چھوڑ دیا، اس سے برگشتہ ہو گئے، تو کوسو اپنے آپ، ملامت کرو اپنے آپ۔ اب یہ ملامت نفع دے گی؟ نہیں۔ اب وہی لوگ کامیاب جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو، بس وہ خوش ہیں۔ اللہ کی حمد کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اسی کی توفیق سے یہ ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کون سا چہرہ جنت کے قابل ہے اور کون سا چہرہ جہنم کے قابل ہے۔ جنت کے قابل اللہ اس کو توفیق بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو جہنم کے قابل اس کو چھوڑا نہیں، دین پہنچایا، حجت قائم کی، دلیل واضح کر دی، وہ خود قبول نہ کرے۔ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کی توفیق نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مسجد میں ہے، نماز پڑھے آ کے، بڑا مالدار ہے، میرے گھر حج کرنے آ جائے۔ اللہ نہیں چاہتا، یہ میرے گھر کے لائق ہی نہیں، میری مسجد کے لائق ہی نہیں۔ ہاں ہدایت دی، حج کا یہ فائدہ، نماز کا یہ فائدہ، دین واضح کر دیا، پروگرام پیش کر دیا، باقی اللہ کی مشیت۔ تو فرمایا کہ تمہارے اعمال کی گنتی ہو رہی، تم بھی گنو، اپنے اعمال میں خیر پاؤ تو اللہ کی حمد کرو، اللہ اور توفیق دے گا، اور اگر شر پاؤ، برے اعمال، گناہ اور معصیتیں، تو اپنے آپ کی ملامت کرو۔ راستہ واضح ہے، حجت قائم ہے، اللہ کا نور موجود ہے، وحی الہی موجود ہے، قیامت تک محفوظ ہے۔ کیوں نہیں اختیار کیا؟ کیوں تم اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں گھوم گئے؟ فلاں کی دعوت اور فلاں کی دعوت، فرقے بن گئے، فلاں فرقہ فلاں فرقہ۔ جماعت تو جماعت واحدہ، ایک ہی جماعت جو اللہ کے نبی قائم کر کے گئے۔ اس جماعت کی اساس کیا ہے؟ اس جماعت کی اساس یہی ہے کہ میں ایک راہ پر چل رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ جاؤ گے۔ اور خط قائم ہے، جو بندہ کسی بھی دور کا ہو اسی لائن پر چلے، میرے پیچھے آتا جائے، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کل امتی یدخلون جنت الا من ابا، پوری امت جنتی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، انکار کون کر سکتا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی۔ اطاعت کا معنی ایک راستے پر چل رہی، خط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ پر چل رہا ہوں۔ صحابہ چلتے گئے آپ کے پیچھے، جو بھی آئے گا کسی بھی دور میں، کسی بھی بولی بولنے والا، کسی بھی رنگ و نسل کا، اسی خط مستقیم پر چلے، جنت میں میرے ساتھ داخل ہو گئے۔ اور جس نے اپنا خط تبدیل کر دیا، آپ نے بہت سے خط کھینچے، خط مستقیم کھینچ کر دائیں بائیں بہت سے خط کھینچے، بھائی یہ خط مستقیم سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ،
اس پر چلتے جاؤ. دائیں بائیں گھومو گے شیطان اس کو سجا دے گا، دائیں راستے کو بائیں راستے کو سجا کے پیش کرے گا، تم کو احساس ہی نہیں ہوگا. بدعت کا شعور نہیں ہوتا. لیکن ہوگا کیا؟ تم اپنے ذات میں عمل کر رہے ہو، عبادتوں پر عبادتیں کر رہے ہو، اس راہ پر چلتے جا رہے ہو اور خط مستقیم سے دور ہوتے جا رہے ہو. اس کا فائدہ کوئی نہیں. تم سمجھتے ہم پاک ہو رہے ہیں، پاک نہیں ہو رہے. اس کتے کی طرح جو ناپاک ہے پانی میں گر جائے تو اور ناپاک ہو کے باہر نکلتا ہے. پانی اس کو پاک نہیں کرتا، اس کی جلد اور زیادہ نفرت کے قابل ہو جاتی ہے. تمہاری یہ عبادتیں مزید نفرت کے قابل ہیں، کیونکہ بدعت کا راستہ. خط مستقیم صراط مستقیم اللہ کے پیغمبر کا کھینچا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے. تو میرے بندو، اعمال کی گنتی ہو رہی ہے، تم بھی گنو اور دیکھو. عمل صالح ہو تو اللہ کی حمد کرو، اللہ اور توفیق دے گا. اور اگر عمل غیر صالح ہے، گناہ ہے، معصیتیں ہیں، تو اپنے آپ کی ملامت کرو. ہم حجت قائم کر چکے، انبیاء کا طریق واضح ہے، میرے نبی کی دعوت واضح ہے، نور کی طرح چمک رہی ہے. تم نے خود اسے انحراف کیا تو اپنے آپ کی ملامت کرو. وما توفیقنا الا باللہ. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا سچا فہم عطا فرما دے. اللہ ہم کو ہدایت پر استقامت دے. اور اللہ رب العزت جو ہدایت کا نور ہے ہمارے دلوں میں داخل کر کے ہمارے ظاہر و باطن کو اس نور سے منور فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.